آپ نے ایک کتاب تصنیف کی قرآن کا مطلوب انسان، اس میں آپ نے مختلف قرآن مجید کے ریفرنسز سے بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ ایک انسان کے اندر مختلف کیریکٹرسٹکس چاہتے ہیں. تو کسی بھی شخص اگر کوئی کیریکٹر میں وہ کیریکٹرسٹکس اس کے اندر موجود نہیں ہے اور وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا یہ جنت کی گارنٹی مل جاتی ہے اس کو؟ دیکھیے، لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. ہم تو بالکل نہیں کہہ سکتے کچھ اس بارے میں کہ جنت اسے ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن قرآن کی بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھتی ہے کہ محبت کا اگر دعویٰ ہے، یعنی دعویٰ تھا نا یہود کے اندر، محبت کا دعویٰ تھا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ کی محبت جب کب ملے گی آپ کو، اللہ کی قدردانی کب آپ کے پاس آئے گی؟ جب حضور کا اتباع ہوگا. قرآن اپنا فیصلہ دے چکا ہے. اگر آپ قرآن کے فیصلے کو مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا چکے، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا چکے. اور باقی میں عرض کر دوں، ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. جنگ احد میں ایک شخص تھا، غالباً کربان اس کا نام آتا ہے، ایک اذان میں سخ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس نے بڑی غیر معمولی بہادری سے جنگ لڑی، علم اٹھا رکھا تھا اس نے، اور 9 اس نے کفار مارے، اور یہاں تک کہ اس کی اپنے ہاتھ پاؤں بھی کٹ گئے، اور وہ اسی حال میں جا بھاگ ہو گیا. اور لوگوں نے جب حضور کو بتایا تو حضور نے کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی عصبیت کے تحت لڑ رہا تھا، قبائلی عصبیت کے تحت لڑ رہا تھا. یعنی اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں تھا، اپنی عصبیت کے تحت اس نے دشمنوں کی جان بھی لی اور اپنی جان بھی. حضور نے فیصلہ سنا دیا، جہنم میں جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم دین ہمارا بالکل ہماری رہنمائی کر دیتا ہے. فیصلے تو ظاہر بات ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے. جو دین کہتا ہے وہ منہ بتا سکتے.